سوال یہ ہے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا بالکل صحیح۔ اور تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا بالکل صحیح۔ کہا تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اب جو امام نے جواب دیے ہیں وہ جواب سنیے گا، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، حساس بڑے جڑے ہیں امام سے، سنیے۔ امام نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے نا، ان کے جواب سن، تیرا پہلا سوال یہ ہے نا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو یہی جاننا چاہتا ہے نا کہ یہاں سے وہاں تک جانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ امام نے فرمایا سن، جتنی دیر ایک مومن کی آہکا اس کے دل سے نکل کر زبان تک آنے میں دیر لگتی ہے، اتنی دیر یہاں سے وہاں تک جانے میں لگتی ہے۔ مطمئن ہو گیا؟ کا دوسرا سوال کا تو یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ حق کر رہا ہوں مجھے، حق اور باطل کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، امام نے کہا 4 انگل کا، جتنا فاصلہ آنکھ اور کان کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ حق اور باطل میں ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میں آنکھ اور کان نہیں جانتا، نہ میں 4 انگل جانتا ہوں، مجھے تو آسان لفظوں میں سمجھائیے۔ امام نے کہا سن، جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہ حق ہے، جو کانوں سے سنا جائے وہ باطل ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ مسلمانوں کے کان والی بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر میدانی والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب تیسرا سوال اور آخری سوال کا تیرا تیسرا سوال، مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو یہی جاننا چاہتا ہے نا کہ یہاں سے وہاں تک جانے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ امام نے فرمایا بس 1 دن کا۔ حضور 14 دن کا سفر طے کرنے کے بعد روم سے مدینے آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں مشرق سے مغرب تک جانے میں 1 دن لگتا ہے۔ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کیا تو نے کبھی سورج کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے کبھی سورج کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ صبح میں نکلتا ہے، شام میں ڈوب جاتا ہے۔ مطمئن ہوا، زکات دی، جانے لگا۔ اب جیسے ہی جا رہا تھا امام نے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا سن، تو نے ایک غیرت مند بیٹے کے سامنے اس کے غیرت مند باپ کو غریب کہا ہے، جسے تو نے غریب کہا ہے اس کی فضیلت تو سن کے جا۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ تیرا تیسرا سوال یہ تھے نا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ سورج صبح میں نکلتا ہے، شام میں ڈوب جاتا ہے، صبح میں نکلتا ہے، شام میں ڈوب جاتا ہے، صبح میں نکلتا ہے اور شام میں ڈوب جاتا ہے۔ اور یاد رکھ، جسے تو نے غریب کہا ہے نا، اگر یہ انگلی کا اشارہ کر دے تو سورج مغرب سے نکل کر آ جا۔ صلوات پڑھے بر محمد جسے تو نے غریب کہا ہے، اگر یہ اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج ادائے روز سورج خدا کی مخلوق ہے، خدا نکالے یا غروب کرے یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سورج کو خلق کیا ہے، ساری کائنات پہ اس کا اختیار ہے، لیکن عجیب بندہ ہو کر سورج کو مغرب سے پلٹائے یہ کمال ہے۔ وہ یہ کمال ہی نہیں ہے علی کا کہ علی نے سورج کو مغرب سے پلٹایا۔ آخری بات ہے، اگر آپ کے ذہن تک پہنچ گئی اور اس نظریے کو کبھی سنا ہو تو مجلس ختم ہونے کے بعد مجھے بتا دیجیے گا کہ مولانا اس نظریے کو بھی کتابت کے اعتبار سے ہم نے سنا ہے۔ علی نے سورج مغرب سے پلٹایا۔ لوگوں نے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو قیامت آ جائے گی۔ نہیں پہنچی بات، میں تو اور آسان کر کے چلا گیا۔ نبی نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا
آ جائے گی جب سورج مغرب سے نکلے گا تو قیامت آ جائے گی جب سورج مغرب سے نکلے گا پھر نہیں پہنچے آپ تو قیامت آ جائے گی ارے یہ علی کا کمال نہیں کہ علی نے مغرب سے سورج کو پلٹایا بلکہ علی کا کمال تو یہ ہے کہ علی نے مغرب سے سورج بھی پلٹا دیا اور قیامت بھی نہیں آنے دی صلوات پڑھے بر محمد علی کا کمال یہ نہیں تھا کہ علی نے سورج کو پلٹا دیا بلکہ علی کا کمال یہ تھا کہ سورج بھی پلٹایا اور قیامت بھی نہیں بس